بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں درود ماہی لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ درود ماہی کی فضیلت سن لیں۔ ماہی کا معنی مچھلی ہوتا ہے۔ آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ درود ماہی ہر قسم کی مصیبت اور آفت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ اسے کثرت سے پڑھنے والا دشمن کے حملے، حاسد کے حسد، جنات اور آسیب کے تنگ کرنے سے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ یہ درود شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ جو شخص اسے روزانہ بعد نماز فجر 111 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور عزت افزائی کے لیے غیبی مخلوق سے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ہر لحاظ سے درود پڑھنے والے کی حفاظت پر مامور رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو درود ماہی کا ورد کرے اور روزانہ فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کے جان کی حفاظت کے لیے، اس کے مال کی حفاظت کے لیے، اس کی عظمت کی حفاظت کے لیے، اس کے مکان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ہر لحاظ سے درود پڑھنے والے کی حفاظت پر مامور رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 4 ماہ تک اسے 1 مرتبہ پڑھے وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں میں باعزت ہو جائے گا۔ ہر شخص اس کی عزت کرے گا۔ اور جو شخص اسے رمضان المبارک میں نماز تراویح کے بعد 41 مرتبہ پورا ماہ پڑھے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص اس درود کو قید میں پڑھے وہ قید سے رہائی پائے گا، اور جو تا حیات روزانہ کثرت سے پڑھے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس درود شریف کی سند یہ ہے کہ ایک روز حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا، یعنی دیہات کا رہنے والا ایک شخص آیا۔ اس کے پاس ایک بڑا برتن تھا جسے اس نے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس اعرابی نے وہ برتن آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اعرابی، اس برتن میں کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 3 دن سے اس مچھلی کو پکا رہا ہوں مگر یہ بالکل پک نہیں رہی ہے، اس پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، اس برتن میں نے مچھلی رکھی ہے اور یہ مچھلی میں نے جب سے پکڑا ہے آج 3 دن ہو گیا ہے، 3 دن سے میں اسے پکا رہا ہوں، خوب آگ جلا رہا ہوں اور نیچے آگ چولہے میں دہکا رہا ہوں، اس مچھلی کو پکا رہا ہوں مگر بالکل یہ پک ہی نہیں رہی ہے، اس پر آگ کا کچھ ذرہ برابر اثر ہی نہیں ہوتا، یہ مچھلی ذرہ برابر گرم ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اب آپ کے پاس لایا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کا، مومنین کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، کل بھی تھا آج بھی وہی عقیدہ ہے کہ جس چیز کو کوئی نہ جانے اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ جس چیز کا پتہ کسی کو نہ ہو، کوئی پتہ نہ کر سکے کہ یہ ہے کیا چیز، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس وجہ کو، اس چیز کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی سے دریافت کیا تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرما دی، یعنی بولنے کی طاقت دی، اور وہ مچھلی بولنے لگی۔ اس مچھلی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پانی میں کھڑی تھی تو ایک آدمی آیا، وہ ایک درود پڑھ رہا تھا، اس کی آواز میرے کان میں پڑی اور میں نے پورا درود سنا اور ساتھ ساتھ میں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مچھلی، وہ درود پڑھ کر مجھے سنا۔ چنانچہ اس نے پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ میرے آقا سنتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، جھومتے جا رہے ہیں۔ اس مچھلی نے پورا درود پاک پڑھ کر میرے آقا کو سنایا۔ میرے آقا دونوں عالم کے دولہا، رحمت عالم، نور مجسم، نیر اعظم، شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے حضرت علی، اس درود کو لکھ لو، اس درود کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ، بتاؤ، پڑھاؤ اور بتا دو کہ انشاءاللہ یہ درود جو پڑھے گا اس پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ لہٰذا اس درود کو درود ماہی اسی لیے کہا جاتا ہے، اور وہ درود شریف یہ ہے۔ اب میں درود ماہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
آپ بغور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق وافضل البشر وشفیع الامم یوم الحشر والنشر، وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم، يا وتر يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں اور افضل بشر ہیں، اور یوم حشر و نشر میں امت کے شفیع ہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر معلوم اعداد کی حد تک درود بھیج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود اور برکت اور سلامتی ہو۔ تمام انبیاء اور رسولوں پر درود بھیج، اور تمام مقرب ملائکہ اور صالح بندوں پر زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیج، ساتھ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنے کرم کے، اے سب سے کرم زیادہ کرم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ساتھ اپنی رحمت کے، اے قدیم، اے ہمیشہ رہنے والے، اے زندہ، اے قائم، اے وتر، اے احد، اے بے نیاز، جسے کسی نے جنا نہیں اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی، وہ اکیلا ہے، ساتھ اپنی رحمت کے، اے رحم کرنے والے رحم کر۔ یہ درود ماہی تھی، آپ نے اسے سنا، یقیناً درود پاک آب حیات ہے۔ اسی لیے میرے سرکار بریلی کے تاجدار، ہم غرباء اہل سنت کے غم گسار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود